السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا اور آپ کا شکریہ آپ نے وقت نکالا فیاض ولانا آفیشیل یوٹیوب چینل کے لیے۔ ناظرین، آج ایک بار پھر میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان کے سینئر ترین صحافی جناب شاہین صاحبائی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر وعلیکم السلام، اور آپ کے سب دیکھنے والوں کو میرا سلام، بہت بہت شکریہ جی۔ سر، آپ نے امریکہ میں بڑا ماحول گرم کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ پہنچ چکے ہیں اور سیدھے وائٹ ہاؤس میں جا کے انہوں نے بریک لگائی ہے۔ یونائٹڈ نیشن بعد میں گئے ہیں، پہلے وہاں دربار پہ سلام کرنے گئے ہیں۔ کیسا رہا سر دربار کا سلام؟ دیکھیں سر، یہ دربار میں ان کی بار بار آنا اور بھاگ بھاگ کے آنا، اور پھر عاصم منیر صاحب کا زبردستی خود اس میں شامل ہو کے آنا، حالانکہ یہ میٹنگ تو ہوتی ہیں پرائم منسٹر اور الیکٹڈ لیڈرشپ میں ہوتی ہیں جی اگر پاکستان کا تو سب کو پتا ہے کہ جی پاکستان میں تو کوئی الیکٹڈ ہے نہیں، یہی لوگ ہیں جو ڈمیز ہیں، اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا پھر ہونا ضروری ہے۔ تو عاصم منیر صاحب ہر جگہ خود موجود ہوتے ہیں کہ جی میرے بغیر کوئی کسی سے بات نہ کرے، تو وہ موجود تھے، آ گئے۔ مگر اس دفعہ جو یہ آئے ہیں، یہ لگتا ہے کہ جی جلدی جلدی میں یہ میٹنگ انہوں نے ارینج کروائی ہے اور یہ ان کے گلے پڑ رہی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ جی نیو یارک میں 7-8 عرب ملکوں کے سربراہوں کی جو میٹنگ ہوئی ہے صدر ٹرمپ کے ساتھ، اس میں بھی ان کو بلا لیا گیا۔ بالکل۔ اور اس لیے بلایا گیا کہ جی یہ ان کو دکھایا جائے کہ جی ہم عرب ملکوں سے کس طریقے سے بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں، ان کے سامنے کیا ڈیمانڈ ہم رکھ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، اور وہ کس طریقے سے ہم کو ریسپونڈ کر رہے ہیں، اور ہم کتنا آگے بڑھ رہے ہیں جی یہ فلسطین کے معاملے پہ اور غزہ کے معاملے پہ اور ان سب پہ۔ جی تو آپ نے پھر یہ دیکھ کے اسی طرح پھر آپ کے ساتھ جب ملاقات ہوگی تو آپ نے بھی پھر ذرا فورتھ کمنگ ہونا ہے، آنا ہے، آ کے جواب دینا ہے، آ کے ہمیں ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے وہ کیا کریں گے یہ بتانا ہے۔ بالکل۔ تو وہ میٹنگ جو تھی وہ تو سیدھی جو عرب ملکوں کے ساتھ تھی وہ تو تھی کہ جی ہم نے فلسطینیوں کا تو صفایا کر دیا ہے اور کر دیں گے، نکال دیں گے، بالکل غزہ کو صاف کر دیں گے۔ پھر آپ آئے کہ جی کون کتنے بلین ڈالر لگائے گا، یہاں کتنے ہوٹل بنائے گا، کتنے ٹورسٹ ریزورٹ بنائے گا، کتنے کیا بنائے گا، اور کون کون کیا کیا کرے گا، کتنے پیسے دے گا، کتنے ٹرمپ ٹاور بنیں گے، سارا کچھ وہ ان کے ذمہ لگایا گیا۔ جی ان سے کہا گیا ہے کہ جی آپ لوگوں نے ایک نیوٹرل ملٹی نیشنل فورس کھڑی ہوگی جس میں کہ سارے ملکوں کے لوگ ہوں گے، پاکستانی اس میں ظاہر ہوں گے، وہ آپ نے 10-12-20 ہزار 25 ہزار لوگ بھیجنے تاکہ وہ اس علاقے کی سیکیورٹی اور وہ اس کا کنٹرول کریں۔ تو ایک تو یہ ہے بڑا ان کے اوپر ٹاسک کہ جی آپ نے فلسطینیوں کو مار کے بھگا کے اب وہاں پہ ان کی جو قبضہ ہے آپ نے جا کے ان کا پکا کرنا ہے جی پاکستانی فوج نے۔ عرب لوگ تو ظاہر ہے اب وہ پھنسے ہوئے تیار ہیں، وہ تو یہ لوگ ان کے ساتھ اب پھنسنے والے ہیں، اور انہوں نے کمٹ آلموسٹ کر دیا ہے۔ پھر دوسرا سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے اور وہ ابراہیم اکارڈ جو ہے یا جو معاہدہ ہے، سمجھوتا ہے جو بھی ہے، اس کو مانیں گے اور آپ کریں گے۔ تو ان کی پوزیشن تو یہ ہے کہ عرب کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے، تو عرب تو تیار ہے، تو اب یہ بھی اب وعدہ وعدے تو کر کے آ گئے، کیونکہ اس کے بغیر تو ان کا کام نہیں چلے گا۔ اتنی جو تعریفیں ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں تو وعدے تو لگتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے فلیٹ ہو کے کر لیے کہ جی ہم سب کچھ کر لیں گے، جو حکم سرکار پورا کیسے کریں گے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ سر، اور وہاں مسئلہ جو پورا نیو یارک میں جو میٹنگ ہوئی 8 ملکوں کے سربراہان کی، اس میں انڈونیشیا والے نے تو ایک قدم آگے بڑھ کے وہاں ہی اعلان کر دیا کہ ہم 20,000 فوجی اپنے بھیجنے کے لیے بطور چوکیدار بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا یہ چوکیداری کا ٹھیکہ ہم بھی اٹھانے کہ ہماری فوج اور ہمارے عوام یہ برداشت کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، وہاں ٹرمپ اور ٹرمپ کی کنسٹرکشن کمپنیاں اپنے ٹرمپ ٹاور بنائیں اور ہم باہر صرف چاروں طرف بطور چوکیدار ان کی حفاظت کے لیے کھڑے رہیں؟ سر ان کو بڑا برا لگا ہوگا، ان کو بڑا غصہ آیا ہوگا، اور یہ اندر بڑا فوج کے اندر یہ ایک بے چینی ہوگی کہ جی یہ انڈونیشیا آپ سے کیسے آگے نکل گیا، سر یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ اس کو جواب دیا کہ جی ہم پہلے بھیجیں گے، انڈونیشیا نے کیسے آپ سے آگے نکل گئے وہ۔ جی اور یہ سارا کام دنیا میں جو
دنیا بھر میں، خیر وہ تو اچھا کام ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو فورسز جاتی ہیں، پیس کیپنگ مشن جو ہوتے ہیں، وہ تو ٹھیک اس ہے میں سر. تو ہمارے جاتے ہیں، اور ان کے جو لوگ جاتے ہیں ان کو بڑے بڑے جو کرنل میجر اور بریگیڈیئر جاتے ہیں ان کو پیسے ویسے بھی انٹرنیشنل ریٹس کے حساب سے ملتے ہیں. ڈالرز تو میں پیمنٹ انڈونیشیا والوں نے تو جمپ کر دیا، انہوں نے کہا جی ہاں ہم تیار ہیں، ان کو تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا وہاں. ٹھیک ہے 20,000 لوگوں کو بھیج دیں گے، اتنی آبادی ہے ان کی، اور 20,000 ریکروٹ کر لیں گے. یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم مزید ریکروٹ کریں گے. کہاں کے لیے؟ یہی سعودی عرب کے جو ڈیفنس کریں گے وہاں کے لیے، اور اس کے ساتھ پھر اسرائیل کے اندر غازہ میں بھی. تو یہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے کام کرنے ہیں. ملک کے اندر کی حالات یہ ہیں کہ جی روز وہاں جلد سے جلوس ہو رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں لوگ، فوجی نکل نہیں سکتے، کرفیو لگے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا بھر میں امن لا رہے ہیں، اور گھر کے اندر جو ہے نا وہ اپنی ان کی پتلونیں اتر رہی ہیں ہر جگہ. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے، اور اس کو ٹھیک کرنا جب تک نہیں ہوگا یہ کچھ نہیں کر سکتے. باہر بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور اندر تو خیر آپ دیکھ ہی رہے کہ کیا ہو رہا ہے. چلیں سر، نیو یارک میں تو جو 8 سربراہان مملکت کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے بعد آپ چلتے ہیں واشنگٹن. وہاں شہباز شریف صاحب جس طرح پہنچے، اور جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا کہ میڈیا کے سامنے ان کے ٹھٹھا اڑایا گیا کہ 2 عظیم لیڈر اس وقت یہاں وائٹ ہاؤس میں کہیں بہرحال انتظار کر رہے ہوں یہ گے. تانا تھا، یا انہوں نے سمجھا نہیں، یا انہوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ جی ہم واقعی عظیم ہیں. یہ تو اب آپ ہر ایک کے اپنی انٹرپریٹیشن ہے. میاں صاحب نے اور ہمارے چیف صاحب نے تو سمجھا کہ جی ہماری بڑی واہ واہ ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ وہی ہو رہی ہو، اندر بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہو کہ جی دیکھیں ہم نے آپ کو اتنا عظیم لیڈر ڈکلیئر کر دیا دنیا کا، تو اب آپ پاکستان میں جا کے ذرا دکھائیں اپنی عظمت کیا کرتے ہیں. سر یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا تکیہ کلام ہے، وہ ہر کسی کو گریٹ گائے کہہ ارے دیتے ہیں. ایلان جی جی، مسک کل تک گریٹ گائے تھا، اگلے دن جب اس کے نیچے سے سیڑھی کھینچی پتہ بھی نہیں چلا گریٹ گائے کا کیا ہوا. مائی ڈیئر بردر مودی کے ساتھ وہ گلے مل مل کے تھک گئے، اور اس کے بعد جو ان کے حشر کیا بیچارے مودی صاحب بھاگتے پھر رہے تھے اور اب پھر وہ اس کو گلے لگا رہے ہیں. یہ تو ٹرمپ کا تو کچھ کہنا اور نہ کہنا جو ہے نا وہ برابر ہے. آج انہوں نے ان کو بڑا گلے لگایا نا، تو اب اس کا مطلب ہے کہ گلے والے جو لگانا تھا وہ تو اب انہوں نے حاصل کر لیا، جو اس سے فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا. اب گالیاں پڑنے کا ٹائم آ گیا. لیکن سر کیونکہ ہاں جی، لیکن سر ہمارے شہباز شریف صاحب بھی تو خوشامد میں پی ایچ ڈی ہے ان کی. آپ دیکھیں انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کر کے انہوں نے ٹائی ان کلرز کی لگائی جو امریکہ کے فلیگ کا کلرز ہے. اس طرح کی ٹائی آج کل پورے امریکہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، پتہ نہیں کہاں سے وہ نایاب ٹائی لائے جس میں ریڈ اینڈ بلو کلر کی وہ مکس ٹائی تھی، اور وہ سامنے لگا کے بیٹھے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ اسے دیکھ کے خوش ہوں گے. اس حد تک یہ امریکہ کے پاؤں میں لیٹنے کے لیے تیار ہیں. سر وہ تو لیٹ گئے نا، انہوں نے ان کو دنیا کا عظیم ترین لیڈر بتا دیا نا. اب اس سے اور کیا ٹرمپ صاحب اور کیا کہیں گے ان کے لیے کہ جی آپ امریکہ کے صدر بن جائیں آ کے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے. جو کچھ انہوں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. اب تو گالیاں پڑنے کا ٹائم آ گیا. وہ جو اچھی باتیں تو ہو گئی، اب جو انہوں نے ہوم ورک دیا ہے کہ جی بچوں جا کے یہ کرو، سر تو میں نے وہ آپ کا ہوم ورک کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، یہ واپس آئیں تیار ہو، پھر دیکھتے ہیں. آپ کا سر میں نے ٹویٹ دیکھا ہے، آپ نے پوری وش لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے کہ اس ہوم ورک میں ہے کہ ابراہم کارڈ پہ دستخط کریں. یہ کر بالکل دیں گے ابراہم کارڈ پہ دستخط؟ سر، کرنا تو یہ نہیں چاہتے، اور کرنے کی پاکستان کے اندر ان کا ایسی تیسی ہو جائے گی، لیکن وہ کہہ کے آئے کہ جی ہم کر دیں گے اگر دوسرے لوگ کر دیں گے. تو اب دوسرے لوگ کتنی جلدی کرتے ہیں یہ ان کا ایک بچت ہو جائے گی. یہ دیکھیں جی ابھی تک انہوں نے بھی نہیں کیا، ذرا ہمیں دیکھیں اور ٹائم دے دیں. انہوں نے ان سے تو پہلے کرا لیں جی، وہ تو یہ کرا لیں، وہ اس طرح کی باتیں کریں گے. مگر کرنے کو کہہ تو آئے یہ، تو کرنا تو پڑے گا ان کو. اگر باقی لوگوں نے کر دیا تو پھر یہ بھی کریں گے ظاہر. دوسرا سر اس کا پارٹ 2 ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو. اسرائیل کو تسلیم اس کا کرنا مقصد ممکن یہ ہے؟ ہے کہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جی پھر آپ اسرائیل کو مانے، اور پھر 2 اسٹیٹ بناتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں اس پہ چلے پھر آگے. لیکن سر آج یونائٹڈ نیشن میں سپیچ کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم 1967 والی جو ٹیریٹری تھی فلسطین کی اور اسرائیل کی، اس کو ہم تسلیم کریں گے. اس کا مطلب ہے قائد اعظم کی بات ابھی کچھ شہباز شریف کو یاد ہے. سر یہ فورن آفس کی لکھی ہوئی اسپیچیں جو ہے نا وہ پرانی کی پرانی ہوتی ہیں 90%. صرف ٹھیک نام بدل دیتے ہیں، باقی سب پرانی ہوتی ہیں. وہ سارا ریکارڈ میں وہی چلتی ہیں. ٹھیک. آپ جتنی اسپیچیں پاکستان کے لیڈروں نے کی ہیں، سوائے میرا خیال ہے عمران خان نے 1-2 جو اپنی مرضی سے کی تھی، سب وہی اسپیچیں ہوتی ہیں فورن آفس کی کہ جی ہمارا پوزیشن، آفیشیل پوزیشن یہ ہے، انڈیا کے ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے، کشمیریوں کو ہم سیاسی اور مورل سپورٹ دیں گے، بس اس کے آگے کچھ نہیں ہوگا، ہم کچھ نہیں کریں گے.
وہ ایسے ہی ہے جیسا وہ کہتے ہیں, اس میں کوئی امپورٹنس کی بات نہیں ہے. سر آپ نے وش لسٹ میں نمبر 3 میں لکھا ہے ایران کو ٹھنڈا کرو. یہ ایران کو ٹھنڈا کرنے کا کیا مطلب ہے سر؟ سب سے بڑا جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ جی آپ ایران سے جا کے بات کریں, اور ایران سے میرا خیال ہے خبر بھی ایک آئی تھی, مجھے پتہ نہیں کہ جی وہ خبر ٹھیک ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی, کہ جی شہباز شریف صاحب ایران کے صدر سے بھی ملیں گے نیو یارک میں. ٹھیک. اب اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, لیکن یہ کہ وہ ملیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ جی آپ دیکھیں یہ اس وقت ٹرمپ صاحب ہیں, ان کا دماغ جو ہے نا بڑی تیزی سے گھومتا ہے, کبھی وہ بم چلا دیتے ہیں, کبھی وہ یہ کرتے ہیں, ذرا ان کے ساتھ تھوڑا ٹھنڈے ہو کے چلیں, تھوڑا 1 سال 2 سال گزار لیں تاکہ یہ ان کا پیریڈ نکل جائے تو پھر ہم مل کے کچھ آپس میں کریں گے. ذرا آپ بھی تھوڑا اتنی گرمی زیادہ نہ دکھائیں, جو اٹیک ہو گئے تھے نا اسرائیل پہ بھی ہو گئے تھے, انہوں نے تو اٹیک کر دیے تھے. جی. تو اس لحاظ سے ان کو ذرا کول رکھیں کہ جی یہاں پہ کوئی گرمی ایک دم اسرائیل اور ان کے درمیان پیدا نہ ہو جائے. نمبر 4 میں سر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی وش لسٹ میں لکھا ہے کہ بگرام اڈا واپس لاؤ, واپس دلاؤ. تو کیا پاکستان وہ یہ... تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ جی ہم واپس لیں گے, اور ان کو دھمکی بھی دے دی ہے. اب اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے. وہ پاکستان اس میں کیا رول پلے کرے گا, یہ کیا ان کو گراؤنڈ ٹروپ دیں گے, ان کو فیسلٹیٹ کریں گے اپنے, جیسے پہلے مشرف کے زمانے میں پاکستان سے جو حملے ہوتے تھے یہاں کی بیسس سے طالبان پہ, کیا وہ والا سچویشن ہوگی, ڈرون یہاں سے چلیں گے یا میزائل یہاں سے چلیں گے. تو یہ تو ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان کا. لیکن سر اور افغانستان نے تو باقاعدہ کلیئر کر دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کو واپس دوبارہ آنے کا شوق ہے تو وہ 20 سال کی جنگ کی تیاری کر کے آئیں, ہم 1 انچ زمین اپنی انہیں نہیں دیں گے. افغانستان کا یہ کہنا ہے. اور دوسری طرف آج چائنا نے افغانستان کے وزیر دفاع کو بیجنگ کے دورے کی دعوت دے دی ہے. اب افغانستان کا وزیر دفاع اگر چائنا جائے گا تو وہ اسی دھمکی کے تناظر میں جائے گا, اور چائنا اگر افغانستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا بگرام ایئر بیس نہیں واپس دینا اس ایشو پہ, تو پاکستان چائنا کے ساتھ جائے گا, افغانستان کے ساتھ جائے گا, یا پاکستان بدستور امریکہ کو واشنگٹن کو خوش کرنے کے لیے بگرام ایئر بیس انہیں لے کے دے گا. کیا کرے گا پاکستان؟ چائنا اگر افغانستان کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو, افغانستان والے تو ان کو بیس نہیں دینے لگے. وہ تو کلیئر ہے, انہوں نے تو لڑکے ان کو نکال کے باہر پھینکا ہے یار. جی بالکل. انہوں نے اتنی بڑی جنگ کر کے ان کو نکال کے بھگایا وہاں سے, تو وہ پھر واپس آنے دیں گے یار؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے. یہ کہنا کہ جی ہم جا کے واپس لیں گے, یہ کس بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ وہاں سے نکل کے آپ باہر کے بھاگے ہیں بھائی. بالکل. اب وہ پاکستان کے سہارے پہ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اندر اتنی گڑبڑ پھیلائیں اور اتنا ان کو کمزور کر دیں کہ جی آپ پھر ہم جا کے اس پہ قبضہ کر لیں, تو یہ سب ان کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن پاکستان پہ تو پریشر آئے گا نا کہ جی آپ جا کے ان سے لڑیں. آپ ہمارے ڈیفینس منسٹر صاحب روز بیان دیتے ہیں کہ جی افغانی جو ہے ہمارے دشمن ہے, ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے, ہمارے دشمن ہے, ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے. عمران خان صاحب روز کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ مل کے بات کر کے چلیں. آپ لوکل لوگوں سے مل کے جرگے بلائے, افغانستان کو بٹھائے, یہ پھر مسئلہ حل ہوگا. تو لائنیں تو بالکل کلیئر ہے سب کی. یہ کر کیا سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, وہاں جا کے جو بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ بات کرائیں, لیکن یہ پوری تو نہیں کر سکتے. آ کے 10% بھی پوری نہیں کر سکتے, تو یہ کدھر جائیں گے پھر بیچارے. اسی لیے میں نے لکھا تھا کہ جی یہ میں کتنے جاؤں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی جاؤں. سر اگر یہ امریکہ کے کہنے پہ افغانستان کے اندر جا کے گڑبڑ, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کتنی گڑبڑ پھیلائیں کہ پھر ہم پہنچ جائیں, گڑبڑ اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو تحریک طالبان پاکستان تو پہلے ہی پاکستان کے اندر صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان تو پہلے ہی ان کے کنٹرول میں ہے. تو پھر کیا یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی گڑبڑ کر سکتے ہیں آ کے, اور بہتر انداز میں وہ کر سکتے ہیں؟ دے آر ٹرینڈ فار دیٹ. ان کی جو اب گڑبڑ ہو رہی ہے وہ یہ روک نہیں سکتے سر. یہ اپنے ٹروپس کو نہیں موو کر سکتے بلوچستان میں اور کئی علاقوں میں KPK کے بغیر, جب تک کرفیو نہیں لگے. بالکل. تو یہ کیا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے؟ اگر باقاعدہ جنگ انہوں نے شروع کر دی اور کہا جی ٹھیک ہے چلو اوپن ہو جاؤ, تو روز یہاں تو اتنے دھماکے ہوں گے جیسے ایک زمانے میں ہوتے تھے کہ روز کہیں نہ کہیں ڈراؤن بلوم ہوتا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ تو ایسے برے پھنس جائیں گے کہ نہ ادھر کے رہیں گے, نہ ادھر کے رہیں گے, نہ گھر کے رہیں گے, نہ گھاٹ کے رہیں گے. سر ہمارے بلوچستان کے چیف منسٹر سرفراز بگٹی اگلے روز سپریم کورٹ میں تھے, تو ان سے جب رپورٹرز نے سوالات کیے تو انہوں نے کہا اگر آپ نے سچ سننا ہے تو پہلے سارے کیمرے آف کریں, اگر آپ کیمرے آن رکھیں گے تو میں سچ نہیں بول سکتا, کیمرے آف کریں گے تو میں سچ بولوں گا.
ادروائز میں بول نہیں سکتا. وزیر داخلہ بھی رہے ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت, اور آرمی کے بھیجے ہوئے وزیر اعلیٰ ہیں. بے شک ان پہ اسٹیمپ پیپلز پارٹی کیا, لیکن ہیں تو وہ پنڈی والوں کے. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ کیمرے کے سامنے میں سچ نہیں بول سکتا, بند کریں تو میں سچ بتاتا ہوں. یہ حالات ہیں. ہمارے جرنلسٹ بھی تو ذرا تھوڑی عقل کرے نا, بند کرتے ہیں یار تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ, کوئی سیکرٹ وکٹ کیمرہ چلتا رہے گا, لیکن باقی بند کرتے, سن تو لیں کہ ہو کیا رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں. کر لینا چاہیے تھا ان کو یار, ایسی کیا بات ہے. سر آپ کا آگے آپ نے مطالبہ نمبر 5 میں لکھا ہے کہ سعودیہ کو چونا لگاؤ. یہ چونا لگانے والی کیا کہانی ہے سر؟ دیکھیں جی, یہ سارا کچھ جو ہوگا, فوجیں جائیں گی, اسرائیل جائیں گی اور فلسطین جائیں گی اور ان سب کا کام کریں گی اور سعودیہ کو ڈیفینڈ کریں گی, تو وہاں پہ خرچہ تو پھر سعودی عرب بھی اٹھائے گا نا سر. کوئی امریکہ تو نہیں دینے لگا ان کو پیسے. ٹھیک, تو اس کی تو اپروول انہوں نے دے دیے کہ جی ہاں ٹھیک ہے, آپ جا کے یہ اس بہانے سے آپ 20,000 25,000 50,000 لوگوں کو بھیج دیں, وہ سارے جنرل بریگیڈیئر موٹی موٹی تنخواہیں لے کے وہاں بیٹھ جائیں گے اور کریں کام, اور جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہمیں آپ فوجی دے دیں گے اسرائیل کو بچانے کے لیے, اسرائیل کی مدد کے لیے اور فلسطینیوں کو مارنے کے لیے. تو یہ سمپل سا پلان ہے. اس میں اب ظاہر چونا تو اب ان کو لگے گا, ان کو بیچاروں کو خطرہ کہاں سے مجھے نہیں پتا. وہ یمن سے اگر لڑائی میں اگر آپ ہمیں جھونکیں گے تو وہ تو کوئی مانے گا نہیں, وہ نہ وہ کر سکتے ہیں. ایران سے کوئی لڑائی ان کی ہونے والی نہیں ہے عنقریب, اسرائیل سے کوئی ان کا جھگڑا نہیں ہے, تو سعودی عرب کو کون پھر کس سے بچا رہے ہیں؟ کوئی خانہ کعبہ پہ کوئی حملہ کر رہا ہے جیسے پہلے ایک دفعہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. آئی ڈونٹ نو ہو از ڈوئنگ دیٹ. بھارت چونے ہی لگے گا, پھر کرنا کچھ نہیں ہے, کھانا پینا ہے اور مزے کرنے ہیں, تو پھر اور کیا ہوتا ہے, اس کا نام ہی ہوتا ہے نا سر. یہ چونا لگانے والی بات تو میاں برادران کو بڑی اچھی سمجھ آئی ہوگی. وہ ان کو سمجھ آتی ہے, بالکل صحیح آتی ہے. اگلا نقطہ سر, آپ نے کہا ہے کہ امریکہ کو کرٹیکل منرلز دو, تو منرلز تو دینے کے لیے ہم سر سے پاؤں تک پورا زور لگا رہے ہیں. بلوچستان سے ہم نے کرٹیکل منرلز ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے قانون اسمبلی دھوکے میں رکھ کے ایم پی ایز کو پاس کرا لیا, لیکن خیبر پختونخوا میں دال نہیں گل رہی, وہاں کی اسمبلی ابھی تک کھڑی ہے, وہاں نہیں بات بن رہی. تو یہ کیسے کرٹیکل منرل دیں گے سر؟ سر یہ منرل دینے کی بات جو ہے نا, یہ سب دھوکہ بازی ہے, فراڈ کہہ لیں آپ اس کو, یا مسلیڈ کرنا ہے. ایک ٹکے کا منرل وہاں سے جا تو سکتے نہیں ہے جہاں منرل ہے, تو منرل آئے گا کہاں سے, نکالے گا کون اور دے گا کون ان کو؟ اور نکالنے کے لیے کتنے ارب ڈالر پہلے اس میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے سر. بلوچستان کا تو خیر مجھے سارا کچھ پتا ہے, کیونکہ یہ سارا چکر ہی میں نے شروع کیا تھا جب ریکوٹک کا مسئلے اٹھائے تھے. اور کے پی کے میں بھی ایسا ہی ہے, وہاں پہ ان کے اپنے ٹرک سامان لے کے کھانے کا نہیں جا سکتے, تو وہ منرل نکال کے کہاں سے لائیں گے؟ اور منرلز کے لیے وہ لوگ تو بڑے لڑتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ جی ہمارے ریسورسز ہیں, ہمارا خزانہ ہے, یہ آپ لے کے جا رہے ہیں, اور ان کو سب کو پتا ہے, تو وہ اس کو رجسٹ کریں گے, کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں. تو یہ دینے وینے کا چکر کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں دے سکتا. انہوں نے کمنٹ کر لیا کہ جی ہم دیں گے, ہماری جان بچا دو, عمران خان کو ہمیں ہلاک کرنے دو, مارنے دو, جو بھی کر لیں, اس پہ کچھ نہ کرنا, بس یہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے جان چھوٹ جائے. اور وہ جان اس سے نہیں چھوٹنے والی ان کی, کیونکہ یہ خیر کسی کو مارنا یا زندہ رکھنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. سر آپ اگلا نقطہ ہے, آپ کا سر اگلا نقطہ ہے, نقطہ نمبر 7, آپ نے کہا کہ چین کو واپس بھیجو, تو پاکستان چین کو واپس بھیج سکتا ہے؟ چین اب دیکھیں, سب سے بڑا یہ سی پیک بند کرو اور چین کو آپ نکالیں. تو اب چین نے کہے گا جی ٹھیک ہے, چین اگر ایک آج کہہ دے نا کہ جی ٹھیک ہے ہم واپس جا رہے ہیں, آپ ہمارے پیسے دے دیں سارے جو ہم نے دیے آپ کو, 5 لے ارب آئیں ڈالر. پھر آپ. کون دے گا؟ سعودی 5 عرب ارب دے گا ڈالر یا چین, امریکہ دے گا یا سعودی عرب دے گا یا کون دے گا؟ ایسی بیوقوفوں کی باتیں سر, یہ سب انہوں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وش لسٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, ساری صرف خیالی پلاؤ ہیں, خیالی پلاؤ ہے ان کا, اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے سب باتیں آدھی مان لیے, پوری مان لیے, جیسے بھی مان لیے, بس ان کی جان رک جائے, بچ جائے, یہ ہے ان کا. اور ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے کتنے دن وہاں رہنا ہے. کوئی کھڑاک ہو گیا اسلام آباد میں, کہیں کوئی بم پھٹ گیا, آموں کی پیٹی آ گئی, کچھ آ گئی, تو معاملہ سارا جو ہے نا, سب کو پتا ہے کہ معاملہ یہ الٹ جائے گا, پھر نہیں رکھتا. تو اللہ خیر کرے, یہ معاملہ چلے. ذرا ان کو بھی عقل ہے کہ جو اندر ایک انٹرنل آپ کی یونٹی اور کوہیژن جب تک نہیں آئے گا, آپ یہ سارے کام نہیں کر سکتے. اور یہ سارے کام کسی ایک اکیلے آدمی کے کرنے کے ہیں بھی نہیں, ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا. فوج, عوام,
पॉलिटिशियंस, जुडिशरी सब मिलके अगर खड़े होंगे कि जी हमने ये करना है, ठीक है, नहीं करना ये है, तो आप मुल्क को अपना इंडिपेंडेंट सॉवरेन बना सकते। वरना आप बातें करते रहें और अपनी जान बचा लें और माल पानी बना लें बाहर, ठीक है। सर आपने आगे चल के लिखा है कि मियाँ साहब मायूं बैठे हुए हैं, मियाँ साहब मायूं बैठे हुए हैं सर। तो मियाँ साहब के बारे में तो खैर ये तो एक कहने की बात है कि चुप के बैठ गए, लेकिन अभी तक हमें तो पता नहीं कि वो कहाँ गए। लंदन जाने का था तो आपने अभी बताया कि जी लंदन तो वो गए नहीं, अब कोई खबर दे रहा है कि जी लंदन जा ही नहीं रहे वो। उधर से उनकी पूरी पार्टी जो है वो कमेटी मीटिंग पता नहीं कौन सी करने लंदन जा रही है, और मियाँ साहब जो है वो लंदन है तो जा ही नहीं रहे। तो ये मियाँ क्या हो क्या रहा है? मियाँ साहब की सर लेटेस्ट अपडेट ये है कि स्विट्जरलैंड के हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनकी जो वहाँ सर्जरीज और जो भी होना था सिलसिला वो हो गया। अब वो होटल में स्टे कर रहे हैं इस वक्त। उनका बेटा हसन नवाज और उनका डॉक्टर अदनान उनके साथ होटल में है, और मियाँ साहब लंदन वापस जाएंगे। ये जानबूझ के मुर्तजा अली शाह जंग जियो से खबर इन्होंने चलवाई है कि मियाँ साहब लंदन नहीं जा रहे, सीधे पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान में कौन सा काम मियाँ साहब की वजह से रुका हुआ है कि वहां जा रहे हैं? मियाँ साहब लंदन जाएंगे, और उसी खबर में मुर्तजा अली शाह कहते हैं कि शहबाज शरीफ अमेरिका से वापस लंदन जाएंगे और 3 दिन वहां क्याम करेंगे। 3 दिन अकेले बैठ के वहां उन्होंने मक्खियां मारनी है अगर मियाँ नवाज शरीफ वहां नहीं होंगे तो। मियाँ नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं, मुस्लिम लीग की आला सतही इजलास लंदन में बुलाया गया है, शहबाज शरीफ वहां होंगे और वहां बैठ के एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी। मियाँ साहब ने अपने बयानिए की तरफ वापस रुजू करना है, सिविल सुप्रीमेसी को की बालादस्ती का या वोट को इज्जत दो का मामला करना है, या आसिम मुनीर के साथ मजीद 5, 10, 15, 20 साल की, क्योंकि वो 2047 की बात कर रहे हैं, वहां तक एग्रीमेंट करना है। ये फैसला मियाँ साहब के करना है। मियाँ साहब को गारंटर्स चाहिए कि कोई गारंटी दे कि इसे एक्सटेंशन देने के बाद, नोटिफिकेशन देने के बाद कहीं ये डॉक्टर यास्मीन राशिद का हल्का ना खोल लें और हमारे खिलाफ करप्शन के केसेस ना खोल लें। गारंटी का मसला है सर। देखिए सर, दो इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसपे मैं खत्म करना चाहूंगा। एक तो ये कि जी ये जो लंदन जाने ना जाने का सवाल है ना, ये तो वो कहानी हो गई। वो आपने भी गाना सुना होगा, मैंने भी गाना सुना होगा कि जी वो मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, जाके सब बता दो उनको। जी अब वो वहां पे ससुराल में आपके पार्टी की मीटिंग हो रही है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर की कोई क्या जरूरत है भाई? पाकिस्तान में उनकी 10 रोज मीटिंग ऐसी होती है, वो लंदन बुला के उनको वहां मीटिंग करने की क्या जरूरत है? अपने पार्टी लोगों के साथ सारे खर्चे भी बढ़ाएं उनके, और टिकट भी दे, और वो करें, और कौन कौन जाएगा पता नहीं। या तो नवाज शरीफ साहब के जो हम ख्याल लोग हैं वो जा रहे हैं, ठीक। और जाके वो अपनी मीटिंग करे, वो कहे कि जी शहबाज शरीफ साहब आपने ये नहीं करना और ये नहीं करना, तो वो तो फिर समझ आती है उसमें नवाज शरीफ का होना जरूरी है। अगर वो ही नहीं लंदन जा रहे तो फिर ये लोग लंदन जाके क्या करेंगे और शहबाज शरीफ जाके क्या करेंगे? ये सब इन्होंने मेरा ख्याल है एक बहुत सारे ट्रक चला दिए कि जी ये बत्तियां शत्तियां, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाए, हमने जो करना है करते रहेंगे। भाई ऐसा ही हो सकता है। तो एक्सटेंशन होगी नहीं होगी सर आपके ख्याल में? सर अभी लंबा काम है, अभी तक तो नहीं हुई ना सर। बिल्कुल सही। जबकि हमने सुना था कि ये 2-4 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो तो अब DGISI तक मलिक कासिम अमान DGISI वो भी उम्मीदवार है नए आर्मी चीफ के, और अब इस वक्त उन्हें वाशिंगटन साथ नहीं लेके आए, हालांकि वो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर भी हैं शहबाज शरीफ के। मार्को रोबियो अगर वहां व्हाइट हाउस में मौजूद हो सकता है तो मलिक कासिम अमान को भी मौजूद होना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो आर्मी चीफ के उम्मीदवार बन चुके हैं और उनके बैकडोर पे राब्ते मियां नवाज शरीफ से कायम हो चुके हैं, इसलिए शायद वो फील्ड मार्शल साहब ने उन्हें कहा नहीं आप वहां पाकिस्तान में घर ही बैठे हैं, आप ना आए। ये भी कहानी चल रही है सर। सर तो ये अगर ऐसा है, मुझे नहीं पता ऐसा है कि नहीं, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है। बैरिस्टर शहजाद अकबर सर ये खबर ब्रेक करें। जी ठीक है, अगर वो ये कह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसका मतलब है कि झगड़े हैं ना इनके, जी ये नहीं क्यों नहीं मानते कि झगड़े हैं, और ये झगड़ों को तय करना चाहिए ना सर। जी ये आपस में एक दूसरे को धोखा दे के, फ्रॉड करके तुम इधर चले जाओ, इधर के कहानी खबर लगा दो, उधर चले जाओ, ये इनसे क्या होता है? बैठे आप, जो करना है करें, मिल के बैठ के करें, नहीं करना ना करें, जिसको बनाना है बनाए, ये मुल्क को आगे चलाएं सर। ये आपस के चक्करों में फंसे रहेंगे तो हम लोग तो सारे उसी में फंसे हुए हैं ना, हम तो उससे आगे नहीं निकल सकते। ये चाहे दुनिया को कुछ भी कमिट करके आ जाए, लेकिन हम लोग तो वही, जब तक पता नहीं चलेगा कि जी हमारा आर्मी चीफ कौन है, वजीर आजम कौन है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तो ये हम तो वहीं फंसे रहेंगे। और लेकिन सर यही हो रहा है कि जी सारा लेकिन सर मुल्क फंसा हुआ है। पाकिस्तान में सर वकला ने भी सड़कों पे निकलने का फैसला कर लिया है और एतजाज अरे एहसन साहब भी आ गए हैं, और जो वकला तहरीक की कमेटी बनाई गई है उसके सरबराह एतजाज एहसन है, और कमेटी में हामिद खान है, मुनीर मलिक हैं, अली अहमद कुर्द हैं, लतीफ कोसा हैं, सलाउद्दीन हैं, काजी अनवर हैं। मतलब पेशावर से लेकर कराची तक तमाम सरकर्दा वकला उस वकला की एहतजाजी तहरीकी कमेटी में शुक्र शामिल हैं, और एतजाज एहसन शुक्र अगर लीड कर रहे हैं उस कमेटी को, तो क्या वहां से ये
کوئی توقع کی جا سکتی ہے کہ کوئی ملک گیر احتجاجی تحریک چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ سارے سرکردہ وکلا؟ شکر ہے سر کہ کچھ وکلا میں بھی کچھ ہمت آئی ہے، لیکن جو ابھی جو گولڈ میز کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ، جی اس میں وکلا تو کچھ بولے نہیں، لیکن ہمارے چند ینگ جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے جو وکلا کے ساتھ کر دیا ہے وہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ صدیق جان نے اور متی اللہ نے اور اسد اسد وہ جو ہیں تور نے، ان جب ینگ لوگوں نے ان کو کہا گیا کہ جی آپ بولیں تو انہوں نے بول دیا، پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم بولیں تو ہم بولتے ہیں، بالکل اور پھر جو کچھ انہوں نے سنا دیا۔ اب یہ بات تو بالکل صحیح ہے، میں نے یہ لکھا بھی تھا کہ وکلا کا بہت ہی مایوس کن کردار رہا ہے۔ جی جب وقت تھا تو یہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے، مل گئے آپس میں، سب کو انہوں نے ایگری کر لیا، ساری عدالتیں غائب ہو گئی، نیست نابود ہو گئی۔ اب جی وکلا کھڑے ہو کے کیا کر لیں گے؟ کھڑے آنا اچھی بات ہے، پھر بھی اعتزاز احسن صاحب اب 80 سال کے ہو گئے ہیں، وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ جی میں اب اس عمر میں نہیں ہوں، لیکن وہ پھر بھی کھڑے ہو گئے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ینگ وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس وکلا کو چلائیں، تحریک بنائیں، چلائیں، لوگوں کو ملائیں، تو یہ بالکل بہت اچھا کام ہوگا۔ لیکن وکلا نے اب تک بہت مایوس کیا، اور وکلا کو چاہیے کہ جی ذرا اپنے ایٹیچیوڈ پہ اور اپنے پالیسی پہ، اپنے رویوں پہ غور کریں، کیونکہ ان کا سب سے بڑا نقصان ہے اگر ساری عدالتیں ساری ڈوگر کورٹس بن گئی، جو بن گئی ہیں آلریڈی، جی تو وکلا نے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تو پیسے آپ نے جا کے جج کو کرنا ہے کسی کو، یا کسی آج کل تو کہہ رہے ہیں کہ کسی سیکٹر کمانڈر کمانڈر کو کرو، سیکٹر کمانڈر کو کرو، تو بس وہ پھر آگے پھر سیکٹر بریگیڈ کو کرنا، پھر کور کمانڈر کو کرو، تو وہ یہ اس طرح چلے گا، تو ججوں کا ان کا وکلا کا کیا رول رہ جائے گا؟ کوئی رول نہیں رہے گا ان کا سر، یہ اپنے آپ کو انہوں نے خودکشی کی ہے۔ چلیں ٹھیک، اوکے بہت سر، شکریہ سر، تھینک یو۔ بہت شکریہ سر۔